اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تربیت کی اماج گاہ، تربیت کا ماخذ اور سرچشمہ کیا ہے؟ اس اولاد کی تربیت جو آپ نے ٹاپک رکھا، دا کروشل نیڈ آف نیو جنریشنز ٹریننگ ان ٹوڈیز ورلڈ، جب ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو ہمیں دوبارہ آغوش نبوت میں جانے کی ضرورت ہے، دوبارہ آغوش بارگاہ مصطفیت میں جانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں سے تربیت کے موتی چن چن کے پھر بکھیر سکے۔ اور یہی وہ کام ہے جو ایگرز آج کے دور میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے کر رہی۔ ہم جب اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو ایک وہ چارٹر ہے تربیت کا جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو وصیت نامے کی شکل میں عطا کی، اور اس چارٹر آف تربیت کے اندر، چارٹر آف ٹریننگ جو آپ نے اپنے صاحبزادے کو عطا کیا، اس میں آپ نے اتنا کمپریہنسو ایک ٹریننگ پروگرام اپنے صاحبزادے کو عطا کیا، اور اس کی وساطت سے امت کے صاحبزادوں کو عطا کی، ہر دور کے خاندانوں کی اور ان کی اولادوں کو، ان کے صاحبزادوں کو عطا کی۔ اب سب سے پہلے اس چارٹر کے اندر آغاز اصلاح عقیدہ سے ہو رہا۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ٹریننگ جس کا آپ تعین کریں، اس کا آغاز ڈائریکشن سے ہوتا ہے۔ ڈائریکشن کا سے پہلے آپ کو روٹ متعین کرنا پڑتا ہے، وہ راستہ آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کا تعین کرنا پڑتا ہے جس پر آپ نے چلنا ہے۔ اگر روٹ درست ہوگا تو صحیح طریقے سے منزل تک پہنچ پائیں گے۔ پھر آپ کا ٹریک درست ہونا چاہیے تاکہ کل کو آپ کا ٹریک ریکارڈ مل سکے۔ پھر آپ کا راستہ بھی مستقیم ہونا چاہیے تاکہ آپ کو منزل آپ کے نصیب میں آ سکے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھائی، میں یہاں سے اب آغاز کر رہا ہوں ان نکات کو ایک ایک کر کے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ہر شے کی اصل جو ہے وہ شکر گزاری، اور جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا وَمَن یشکر، جو شکر ادا کرتا ہے، پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انشکر للہ، میں میرے بیٹے اگر تو نے زندگی میں کچھ بننا ہے انشکر للہ، تو خدا کا شکر گزار بن، تھینک فل بنو، اپنی طبیعت میں شکر گزاری پیدا کرو۔ میں آغاز شکر گزاری کا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں بیٹے یہ جو تمہیں ارد گرد ساری نعمتیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو میں بھی تمہیں ملا ہوں اس پر بھی خدا کا شکر کرو۔ کوئی تمہیں اب تمہاری زندگی میں نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، کچھ سکھا رہا ہے، کچھ بتا رہا ہے، صحیح سمت اور صحیح ڈگر ڈال رہا ہے، فرمایا اس پر خدا کا شکر گزار بن۔ پتہ چلا جب زندگی میں ہمیں کوئی صحبت مل جائے تو ہم اس صحبت پر خدا کا شکر گزار ہو جائے۔ پھر فرمایا وَمَن یشکر، اور جو شکر گزار ہوتا ہے فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، حقیقت میں وہ اپنی ذات کا شکر گزار ہوتا۔ اس کے بعد ہم پہلے اگلے پوائنٹ پر آ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے شکر گزاری کا درس دینے کے بعد اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے، سب سے پہلے فرمایا کہ اصل آپ کی وہ اصول ہیں جس پہ آپ نے چلنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلا قدم اگر صحیح اٹھا لیا جائے تو آخری قدم کی فکر نہیں ہوتی، اور اگر پہلا قدم غلط اٹھا لیا جائے، خواہ آپ کے والدین کی وجہ سے، استاذ کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے،
پھر 100 قدم بھی درست کرتے رہیں بڑی مشکل سے صحیح سمت واپس آتے. اس لیے فرمایا پہلا قدم کیا ہے؟ سیدنا لقمان علیہ السلام نے توجہ دلائی، فرمایا صحیح دینی عقائد اور تعلیم و تربیت ہر بچے کے لیے پہلا قدم. آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کی سوچ درست ہو، آپ کے اعتقاد درست ہوں، آپ کی آئیڈیالوجی ضرورت ہو، آپ کی تھیولوجی درست ہو، آپ کو پتا ہو کہ میرا اصل عقیدہ کیا ہے. ہم لوگ بدقسمتی سے اس ایسپیکٹ پہ توجہ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کا یہی عقیدہ ہے، ہم اسی طرح کرتے رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، میلاد شریف مناتے ہیں، ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، ہم ختم شریف دیتے ہیں تو بچے بھی دیتے رہیں گے. میں یہ عرض کروں گا نہیں، ایسے کام آگے نہیں چل سکتا. کل آپ کو لاجک کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کے اندر جو دماغ تھا وہ اس دور کا تھا جو دور آپ نے گزار لیا. آج جب آپ کہیں گے ختم شریف دو، وہ بچہ پہلے پوچھے گا کس چیز کا ختم جی؟ وہ کہیں گے اصال ثواب. کون سا اصال ثواب؟ وہ کہیں گے اللہ ایک ہے. مجھے لاجیکلی ثابت کریں کہ اللہ کیسے ایک. آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سوال کرے گا، حضور کا اسوہ اور حسنہ ایسے تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا کرتے تھے. وہ پوچھے گا یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ اگر والدین کا اپنا آئی کیو لیول نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، وہ خود کہیں سیکھتے اور سکھاتے نہیں ہوں گے، اگر والدین کسی کی صحبت میں بیٹھ کر یہ لاجک نہیں سیکھتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں وہ والدین ٹربل میں پڑ جائیں گے. وہ ادھر ادھر کی بات کریں گے. وہ بچہ سکول سے عقیدہ سیکھ کے آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ غلط صحبت مل گئی، اس کے ذہن میں چیزیں انکلکیٹ کر دی جائیں گی. وہ کہیں گے کہ نہیں، کوئی ختم نہیں ہوتا، کوئی اصال ثواب نہیں ہوتا، یہ زندگی یہیں رہ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، اس کا کوئی بقا نہیں. آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ وہی ثابت کر سکتا ہے جو حضور شیخ الاسلام کو سنتا ہوگا، ان کی عقائد پر کتابیں پڑھتا ہوگا. اب سمجھ آئی کہ اب اپنے لیے نہیں، آپ کو اپنی اولاد کے عقیدے کو درست رکھنے کے لیے اب پڑھنا ہوگا، اب سننا ہوگا. پہلے ہم اپنے لیے سنتے تھے یا پڑھتے تھے، آپ کا دور گزر گیا. اب اولاد کو راہ راست پر، ٹریک پر، روٹ پر رکھنے کے لیے، عقیدے کو درست سمجھانے کے لیے پڑھنا ہوگا. آپ کو تو بائی ڈیفالٹ، جیسے ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے نا، بائی ڈیفالٹ آپ کو عقیدہ مل گیا. اب بائی ڈیفالٹ آگے نہیں منتقل ہوگا. آگے آپ کو اپنی پرسنل ایفرٹ کے ساتھ، سٹرگل کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ لاجیکلی چیزوں کو سمجھانا پڑے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پہلی چیز آپ نے عقیدہ سکھایا، یہ وصیت نامہ تھا. پہلے شکر گزاری سکھائی، فرمایا جس ذات کی شکر گزاری سکھا رہا ہوں اسی ذات کا عقیدہ ہے. شرک میں نہ پڑنا اور اللہ کا کسی کو شریک نہ کبھی بنانا. اور شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم عظیم، کوئی سب سے بڑا ظلم ہی نہیں.